ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 2 اگست 2025 ہے اور چند ایک بہت ہی افسوسناک دردناک خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ عموماً میں ایسی خبریں دانستہ طور پہ شیئر نہیں کرتا، بلکہ ایک یوٹیوب چینل کی وساطت دوستوں تک ایسی خبروں کی اطلاع پہنچاتا ہوں تاکہ جو لوگ یہ خبر سنیں ان کے دل میں ان فیملیوں کے لیے، ان لواحقین کے لیے دعا کی تحریک پیدا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جب وہ اس دنیا سے جائے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ ان بدبختوں کی طرح بد دعائیں ان کا ساتھ دے رہی ہوں جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے، لوگوں کے حق مارے، قوانین بنائے، اور جب یہاں سے گئے تو لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے یا اس دنیا کو ان ظالموں سے محفوظ کر لیا۔ لیکن محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کا ہر شخص جو حقیقی احمدی ہے جب اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی شرافت، اس کے اچھے اعمال کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس کی طرف ایشین لوگوں کا جو رجحان ہے وہاں جا کے سیٹل ہونے کا بہت ہی ہائی ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے کینیڈا میں ایسے جرائم ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ پڑھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک اتنے ترقی یافتہ اور سہولتوں سے پر ملک میں اس طرح کے جرم کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے گورنمنٹ ایسے جرائم کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ رابری یعنی ڈاکہ زنی کی وارداتیں دن دہاڑے دکانوں کے اوپر ہونا، پھر گھروں کے اندر داخل ہو کے جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ چھین کے چلے جانا، یہ تو ہم سنتے رہے۔ لیکن کل جو ایک واقعہ ہوا ہے جس نے بہت سے دل جو ہیں وہ رنجیدہ کر دیے ہیں، اور دکھ کی ایک فضا نے پیس ولیج اور پورے کینیڈا کی جماعت کو کیا کہتے ہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں پیس ولیج کے قریب ایک جماعت ہے کلائن برگ کے جو صدر جماعت
اور سابق شاید نائب امیر بھی رہے ہیں، ان کے گھر میں لوگ داخل ہوئے. سننے میں یہ آیا ہے، جو خبریں سننے میں، کہ دروازہ توڑا گیا. ان کی بیٹی جو ادھر لیونگ روم میں تھی اپنی ماں کے ساتھ غالباً بیٹھی، تو وہ جو لوگ ہیں وہ جب داخل ہوئے ہیں تو وہ بھاگی اوپر کہ جا کے فون کرے پولیس کو، یا غالباً جو سننے میں تفصیل آ رہی ہے. بعض اوقات لوگ خبریں اس طرح پہنچاتے ہیں سنسنی پھیلانے کے لیے کہ جو سنے اس کے لیے یہ دلچسپی، لیکن میرا خیال ہے جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو کہے ابھی تک جو لوگوں کے مطابق کہ وہ ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، لوٹنے آئے تھے، انہوں نے آ کے وہ بچی کے اوپر پستول تانا اور ڈیمانڈ کی کہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں. اور وہ جو دوست تھے وہاں احمدی مقبول شخصیت جن کا ایک اپنا کام تھا، خود وہ کام کرتے تھے اور ویل سیٹلڈ تھے، اچھے کھاتے پیتے، اپنا گھر. تو ان نے جب جو سننے میں آیا آگے سے کچھ مزاحمت کی تو ان کو 3 گولیاں اسی وقت ماری گئیں، جس کی وجہ سے موقع پہ ان کی شہادت ہو گئی. اور ابھی تک وہ جو ماحول ہے اتنے سختہ میں ہے کہ کوئی باضابطہ تفصیلی رپورٹ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا تھا، کیونکہ پچھلے کافی عرصہ سے وہاں اس طرح کی ڈکیتیاں اور دکانوں پہ رابری اور گاڑیاں چھیننا اور دوسرے جرائم جاری ہیں. اسی وجہ سے لوگ اس وقت سکتے کے عالم میں ہے کہ کینیڈا جیسے ملک میں جہاں لوگ ہنسی خوشی بستے ہیں اور بعض اوقات تو جنگلوں میں بڑے بڑے گھر ہیں، اگر یہ کام شروع ہو گیا تو کس طرح لوگ جو ہیں وہ وہاں سکون میں رہیں گے. پھر آج ہی ایک اطلاع اور ملی کہ ایک مقبول فیملی کا ایک نوجوان بچہ 19 سالہ جو کہ گرمیوں میں اکثر وہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ مل کے بچے بڑی بڑی جھیلوں پہ چلے جاتے ہیں سوئمنگ کرنے، نہانے کے لیے. آج ایک نوجوان بچہ جو 19 سال غالباً جس کی عمر تھی وہ ڈوب کر وہاں ایک جھیل میں وفات پا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کی جب خبریں دنیا کے کسی بھی کنارے سے احمدیوں کے متعلق ملتی ہیں تو دوسرے ممالک میں بسنے والے احمدی بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ ان فیملیوں کے ساتھ برابر ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں ہمارے سوئٹزرلینڈ میں آباد محترم خادم حسین وڑیچ جو کہ محترم فدا حسین وڑیچ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی عاشق حسین وڑیچ، ان کی بھی یہاں جرمنی میں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک قدرتی وفات جس کو عام روٹین میں کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی جو ایک گزار کے جس کے بچے اپنے اپنے گھروں میں آباد خوش و خرم زندگی گزارے ہوتے ہیں جس کو نیچرل فینومینا کہتے ہیں، ان کی بھی اس طرح یہاں جرمنی میں وفات ہوگی. ان کی نماز جنازہ اس جمعہ آنے والا جمعہ ہے، اس دن انہوں نے جو قبرستان ہے فرینکفرٹ سیود فریڈہوف جہاں اکثر تدفین ہوتی ہے وہاں 10 بجے نماز جنازہ اور پھر تدفین ہوگی. جو دوست وقت رکھتے ہیں اور ثواب کمانا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں. میں بتاتا چلوں کہ محترم عاشق حسین صاحب جو ہیں یہ پیدائشی احمدی نہیں تھے، مگر جب انہوں نے احمدیت کو قبول کیا جس طرح کہ ان کے دوسرے بھائی، پھر یہ بہت سارے پیدائشی احمدیوں سے بھی آگے اخلاق میں اور جماعت سے محبت میں یا اپنا جو خلافت سے تعلق ہوتا آگے بڑھ گئے اور اپنی اچھی زندگی اور اچھی تربیت بچوں کی کر کے اس دنیا سے روانہ ہوئے. ان کے جو ایک داماد ہیں محترم فدا خادم حسین وڑیچ صاحب کے بیٹے، جنہوں نے ایک اپنی شہادت کے ذریعے نام بنایا چند سال قبل جب انہوں نے تہیہ کیا کہ دنیا کے تمام بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتے ہوئے وہاں احمدیت کا پرچم لہرائیں گے. تو تقریباً ساری چوٹیاں انہوں نے سر کر لی، پرچم بھی لہرا دیے، لیکن جو آخری چوٹی تھی غالباً کیٹو کی وہاں یعنی وہ جو سب سے بڑی نانگا پر ادھر آتی ہے
माउंट एवरेस्ट। तो वहाँ जब वो गए तो वापसी पे उनकी शहादत हो गई और उनकी तदफीन भी यहाँ फ्रैंकफर्ट कब्र ज़ीगफ्रीडहोफ में हुई थी। तो आज उनके जो ससुर हैं उनकी वफ़ात के बाद उनकी भी तदफीन उसी कब्रिस्तान में होगी। इसी तरह वो राशिद वड़ैच जो अमेरिका में हैं, खादिम साहब के दूसरे बेटे, उनके भी वो ससुर थे। तो इसी तरह हमें जो है पाकिस्तान लिया से एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि हमारे अजीज़ होते हैं वहाँ, जो कि जमात जो लिया जो ज़िला है उसके जो अमीर हैं वहाँ के पिछले 4 टर्म से चले आ रहे, उनकी अहलिया जो 4 बेटों की वालदा थी और उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की अपने बेटों की, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उनमें आला तालीम में दूसरे जो प्रोफेशन है उस पर वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। वो पिछले काफ़ी सालों से गुर्दों की जो बीमारी उसकी अलालत की वजह से फिर वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होती रही, तो उनकी भी 2 रोज़ कबल गालबन कल या परसों पाकिस्तान में वफ़ात हो गई थी। वो उनको भी खिदमत दीन की बड़ी तौफीक मिली। वो ज़िला जो है लिया उसमें जो लजना की जो सदर होती हैं, नायब सदर के तौर पर खिदमत करती हैं। दोनों मियाँ बीवी टीचिंग के शोबा से तल्लुक़ रखते थे और बड़ी जानफशानी से उन्होंने जमात की खिदमत की। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे और उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे। ये शाम के जो अंधेरे आप देख रहे हैं यहाँ फ्रैंकफर्ट में, ये अंधेरे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बस रहा है उसको देखने को मिलते हैं। इसी तरह जैसे इंसान की ज़िंदगी में एक रोशनी होती है तो इंसान चलता फिरता रहता है, जब अंधेरा छा जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो गुल हो चुकी होती है। ये सुबह और शाम होना तो एक रूटीन में ज़िंदगी को उम्मीद दिलाता है, लेकिन एक रात या एक अंधेरा ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है कि उसके बाद फिर कोई उम्मीद नहीं होती और वो आखिरी होता है जिसको मौत कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों में बर्दाश्त के लिए, ऐसे दुख की घड़ी में सब्र के लिए हमें मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल दुआएं भी सिखाई हैं और कुरान में ये भी बताया है कि जब कोई तकलीफ़ पहुँचे तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ा करें ताकि खुदा ताला आपके दिलों को सुकून दे। ये खबरें जो हैं ये अक्सर व बेशतर सुनने को मिलती हैं और जब हम गौर करते हैं, अक्सर हम जो ज़िंदा लोग हैं, अक्सर ये महसूस होता है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी जो खूबियाँ हैं, उनके अंदर जो अखलाक थे वो हमसे कितने बेहतर थे। जैसे लगता है जैसे खुदा ताला जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उनको इस ज़िंदगी से जल्दी ले जाता है अगले जहान में, और वो लोग जो कमज़ोरियों के मारे हैं वो इस दुनिया में ज़्यादा लंबा रहते हैं। बहरहाल ये हर इंसान का देखने का एक अपना अंदाज है। अल्लाह ताला इन सब वफ़ात शुदगान के जो लवाहिकीन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिलियां हैं, उनको सब्र जमील अता करें। और हम जो ज़िंदा लोग हैं, जो इन खबरों को सुनते हैं और फिर सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाते, हालांकि पता है कि जिस तरह ये गए हैं हमने भी एक दिन चले जाना है। ये सामने जो लाइट है इसके पीछे कब्रिस्तान है जो अक्सर मैं आपको दिखाया करता हूँ, लेकिन अब अंधेरे में सिर्फ चंद लोग आते जाते या गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। बताने का मकसद ये है कि जब ये इल्म है कि हमने इस दुनिया से जाना है तो फिर हमें इस लम्हे के लिए तैयार रहना चाहिए। कैसे? दूसरों के हक ना मार के, दूसरों के साथ नाराज़गियाँ दूर करके। जब हम जाएं तो कोई इंसान इस दुनिया में ये ना कहने वाला हो कि ये बंदा बहुत सख्त था, बड़ा ही सख्त दिल आदमी था।
بڑا ہی سنگ دل آدمی تھا. میرے ساتھ اس نے ساری زندگی ناراضگی میں گزار دی. میرے ساتھ اس نے فلاں زیادتی کی اور اس نے کبھی اس کا مداوع نہیں کیا. کاش کہ ہم میں سے ہر سننے والا شخص اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جانے سے پہلے اس طرح سنوار لے کہ ایسا کوئی شکوہ کسی کی طرف ہماری قبر کے اوپر